بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وقال الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يحب الفاسقين. اس دور فتن میں اے لوگو ایمان کی حفاظت لازم ہے. دوزخ سے اگر بچنا ہے ہمیں اللہ کی اطاعت لازم ہے. جو دین میں رکھنا ڈالے گا ہم روکیں گے خواہ کوئی بھی ہو. پھر جان کی حفاظت کیا مانی، پھر دین کی حفاظت لازم ہے. جب باطل سر پہ چڑھائے، جب باطل حق سے ٹکرائے، ایمان والو بے خوف و خطر پھر حق کی حفاظت لازم ہے. بزدل نہ بنو، بزدل کے لیے جینا بھی گراں مرنا بھی گراں. جینے کو بھی ہمت لازم ہے، مرنے کو بھی جرأت لازم ہے. عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، گزشتہ سے پیوستہ گفتگو ہے. آج اس کا یہ دوسرا حصہ ہے.
اس وقت مسجد اقصی مسلمانوں کو پکار رہی ہے۔ فلسطین سسکیوں اور آہوں میں اپنی مدد کے لیے عالم اسلام کو پکار رہا ہے، مگر اس وقت پوری امت مسلمہ سوائے چند ایک کے، لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ دھنیا پی کے یا ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں، یہ دھنیے اور ستو والا معاملہ بھی نہیں ہے بلکہ بھنگ پی کے سوئے ہوئے۔ ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا دنیا میں کیا ہو رہا، ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ صبح بچوں نے ناشتہ کر لیا تھا، دوپہر کو بھی کھانا کھا لیا ہے اور رات کا انتظام بھی ہے، لیکن کسی کے بچے نے کھایا نہیں کھایا، کسی کے بچے کی مرہم پٹی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جن کی نظروں کے سامنے ان کے معصوم بچے، بیٹیاں، بیٹے، ان کی لاشیں پڑی ہیں اور وہ خود بھی ایسی زخمی حالت میں ہیں، وہ ان لاشوں کو دفن بھی نہیں کر سکتے۔ کتنے بچے ایسے ہیں جن کے سامنے ماں باپ کی لاشیں پڑی ہیں اور وہ بلک بلک کے رو رہے ہیں۔ قرآن مجید کی جو 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ایک سورہ نساء میں سے اور ایک سورہ توبہ میں سے، بڑی عجیب و غریب آیات، مسلمانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والی۔ اصل میں ہم سمجھ ہی نہیں پائے اب تک کہ مسلم کہتے کسے، ہم یہی سمجھتے ہیں بس 5 وقت کی نماز میں پڑھتا ہوں، میرا ابا بھی پڑھتا ہے، بچوں نے قرآن بھی پڑھا ہوا ہے، رمضان جب آتا ہے تو ہم روزے بھی رکھ لیتے ہیں، ایک آدھ دفعہ حج بھی ہم نے کر لیا تھا، گائے کا گوشت بھی ہم کھاتے ہیں، تو لہٰذا جنت میں جانے کا جو استحقاق ہے وہ تو ہمارا بن چکا ہے۔ اب کیا چیز ایسی رہ گئی ہے جو ہمیں جنت میں جانے سے روکے گی؟ ترمذی شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بستی پر عذاب کا فیصلہ کیا، اور فیصلہ بھی ایسا کہ اس بستی کا جو زمین کا ٹکڑا ہے، پورے ٹکڑے کو گویا زمین سے کاٹنا ہے اور کاٹ کے اوپر لے جانا، اور پھر اس کو جیسے توے پر خاتون روٹی ڈالتی ہے، پھر یہ سمجھتی ہے کہ اب یہ سائڈ پک گئی ہوگی تو دوسری سائڈ پکانے کے لیے اس کو پلٹتی۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا اس کو کاٹ کے اوپر لے جاؤ، اوپر جا کے اس کو الٹ دو، جو اس کے اوپر والا حصہ ہے اس کو نیچے والا بنا دو اور نیچے والے حصے کو اوپر والا بنا دو۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ، اس بستی میں تو تیرا فلاں نیک بندہ بھی ہے جس نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا اور آج تک کوئی نیکی اس نے چھوڑی نہیں،
فرشتے یہ بھول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ اس بزرگ کو بھول گیا۔ حالانکہ اللہ تو نہیں بھولتا، اللہ تو بھول چوک سے پاک۔ جب فرشتوں نے اللہ سے یہ بات کہہ دی کہ اس بستی میں تیرا فلاں نیک بندہ بھی ہے جس نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ نے کہا اس کو پہلے پٹھو اور باقی بستی کو بعد، اس کو سب سے پہلے پٹھو۔ ہم نیکیاں تو کر رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تہجد، تسبیح، لوٹا، مصلی، سب کچھ ہمارے ساتھ، لیکن نیکی کے مفہوم کو ہم نہیں سمجھ پاتے۔ جس وقت اللہ کو جو چیز پسند ہو اس وقت صرف وہی کام نیکی ہے، اس کے علاوہ کچھ نیکی نہیں۔ دیکھیے اس کو یوں سمجھیے، ایک بندہ جون جولائی کی تپتی دھوپ میں پیدل چلا رہا ہے، آپ کی سامنے مارکیٹ میں دکان ہے، وہ گلی میں آ رہا ہے، آپ کی دکان کے سامنے آ کے بے ہوش ہو کے گر گیا، تو سب سے پہلے انسان یہی سوچتا ہے کہ اس کو پانی پلائے، گرمی تیز ہے، ممکن ہے یہ پیاس کی شدت سے اس طرح گرا ہو، ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ پہلے وہ پانی ڈالے۔ ایک بندے کے بھی ذہن میں یہ نہیں آتا کہ یار گھر سے جاؤ ٹفن روٹی سالن کا لے کر، ہر بندہ پہلے پانی ڈالتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کو پانی کی ضرورت ہے، روٹی کی نہیں۔ آپ 1,00,000 روپیہ، آپ پیسے والے ہیں، غلہ کھولیں، 1,00,000 روپے کی گڈی اٹھا کے اس کے سینے پہ رکھ دیں اور اس کو بولیں ہوش میں آ، ہم نے تیرے سینے پر 1,00,000 روپیہ رکھ دیا ہے، اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ اس وقت اس کو 1 گلاس پانی چاہیے، 1,00,000 کی گڈی نہیں چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جس کو اقبال نے کہا نا کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، جب کھڑا ہونے کا وقت آیا ہم سجدے میں گر گئے۔ ہم یہی تو کر رہے ہیں، کس وقت ہمیں کیا کرنا ہے یہ ہمیں معلوم ہی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو پہلے کہا کہ اس کو پہلے الٹو، باقی بستی اس کے اوپر الٹ دو۔ اب فرشتوں نے یہ بھی کہا اس نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا۔ اللہ نے کہا کیا یہ کم گناہ ہے؟ یہ کیا کم گناہ ہے کہ اس کی نظروں کے سامنے گناہ ہوتا تھا، یہ دیکھتا تھا، لیکن گونگا شیطان بنا رہتا تھا اور کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ ظلم اس کے سامنے ہوتا تھا، اس نے کبھی مظلوم کی داد رسی نہیں کی، کبھی ظالم کا ہاتھ پکڑ کے اس کو ظلم سے نہیں روکا۔ یہ کیا کم ظلم ہے؟ تم کہتے ہو اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ فرشتوں نے بالکل اسی طرح سوچا جس طرح ہم سوچتے ہیں، جس طرح ہم سوچتے ہیں کہ میاں میں تو حلال حرام کا بھی بڑا خیال رکھتا ہوں، نماز بھی میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھتا ہوں، رمضان کا کوئی روزہ بھی میں نے نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ تراویحیں بھی میں نہیں چھوڑتا۔ فرشتوں نے اسی طرح سوچا کہ یہ تو کوئی نیکی چھوڑتا ہی نہیں، اتنا بڑا نیک آدمی۔ اللہ نے کہا اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا کہ ظلم اس کی نظروں کے سامنے ہوتا تھا اور یہ
دیکھی اندیکھی کر دیتا تھا، چشم پوشی کرتا تھا کہ ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے، ہمارا کام تھوڑی ہے۔ قرآن نے بڑی عجیب بات کی، فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ارے تمہیں کیا ہو گیا، اللہ کے راستے میں تم قتال کیوں نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں تم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے جو کمزور ہیں، ضعیف ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی جو ضعیف ہیں، الذین یقولون، جو اللہ رب العالمین کے سامنے فریاد کرتے ہیں، اے ہمارے رب اخرجنا من هذه القریة الظالم اہلها، اس بستی سے ہمیں نکال جس بستی کے رہنے والے ظالم بن چکے ہیں۔ مرد بھی رب العالمین سے یہی درخواستیں کرتے ہیں، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ جس بستی کے باشندے ظالم بن چکے ہیں ہمیں اس بستی سے نکال دے۔ اے اللہ فلسطین کی سرزمین ہمارے لیے تنگ ہو گئی ہے، ہمیں یہاں سے نکال دے۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اے اللہ اپنے پاس سے ہمارے لیے، اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی حمایتی، ہمارے لیے کوئی مددگار پیدا فرما، سبب کسی کو بھی بنا، لیکن ہم تیری مدد اور نصرت و تائید کے محتاج ہیں، ہم تو کمزور ہیں، بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، ہمارے پاس لڑنے کا سامان تو دوسری بات، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہمارے پاس نہیں ہیں۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اے الہ العالمین ہم جتنے کمزور، جتنے لٹے پٹے ضرور ہیں، لیکن مدد تو تجھ سے مانگتے ہیں، للچائی نظروں سے تو تجھے ہی دیکھتے ہیں، نصرت و تائید کے طلبگار تو تیرے در پہ ہیں، اپنے خالی دامن اور خالی جھولیاں تو تیرے سامنے پھیلاتے ہیں، اپنوں اور اپنے بچوں کی خیر تو تجھ سے مانگتے ہیں، تو مسبب الاسباب ہے، ہمارے لیے کوئی ایسا سبب بنا دے، الہ العالمین ایسا کوئی سبب بنا دے۔ قرآن مجید نے بڑی 8 باتیں رب العالمین نے کہیں، 8 باتیں فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اگر دنیا میں تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولادیں، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی بند، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیگمات، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارے خیش قبیلے خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہارے وہ مال جو بن کمائے، بن محنت کے نہیں ملتے، تم انہیں کماتے ہو،
تم انہیں کسب کرتے ہو محنت کر کے دکان پہ بیٹھ کر. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور ایسی تجارت جس کے نقصان اور خسارے سے ہر وقت تمہیں دھڑکا لگا رہتا ہے، تجارت میں گھاٹا نہ آ جائے. اور 8ویں اور آخری بات، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہاری وہ مساکن، تمہارے وہ مسکن، تمہاری وہ حویلیاں، تمہاری وہ کوٹھیاں، احب الیکم، جو تمہیں زیادہ محبوب ہیں. یہ 8 باتیں رب العالمین نے کہنے کے بعد ان کا مقابلہ 3 باتوں سے کیا. 8 باتوں کا مقابلہ 3 باتوں سے کیا. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. بس اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ سے، رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے تمہیں زیادہ محبوب ہیں، تو پھر فرمایا یہ نہیں کہ پھر تم نمازیں پڑھ کے خود کو بخشواؤ، روزے رکھ کر خود کو بخشواؤ، زکاتیں دے کر خود کو بخشواؤ، حج کر کے خود کو بخشواؤ. اگر یہ 3 چیزوں کے مقابلے میں جو 8 چیزیں رب نے گنوائی ہیں، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، زیادہ محبوب ہیں تمہارے ماں باپ، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں اور تمہارے مال جو تم کماتے ہو، تمہارے خیش قبیلے خاندان، یہ گجر برادری، یہ جٹ برادری، یہ ارائیں برادری، یہ قریشی برادری، اگر یہ سارے سسٹم تمہارے زیادہ محبوب ہیں، اور تمہارے وہ مال جو تم نے کما کے بینکوں میں جمع کر رکھے ہیں، اور تمہاری وہ تجارتیں جن میں خسارے کا تمہیں دھڑکا لگا رہتا ہے، اور تمہاری کوٹھیاں جن کو تم نے بڑے ڈیزائنروں سے نقشہ پاس کروا کے تمہیں تعمیر کروایا، بنایا، اگر یہ چیزیں ان 3 کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہیں، پھر کیا کرو؟ پھر کیا کرو؟ فرمایا فتربصوا، پھر انتظار کرو. فتربصوا، پھر انتظار کرو. اللہ کس چیز کا انتظار کرے؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ رب العالمین کی طرف سے عذاب کا حکم آ جائے، اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ سنا دیا جائے، اس کا انتظار کرو. فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، انتظار کرو اللہ رب العالمین کے عذاب کا فیصلہ تم پر آ جائے، جیسے رب العالمین نے اس بستی والوں کے ساتھ کیا. اس نماز پڑھنے والے کو، گناہ نہ کرنے والے